معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک اسلامی ہند کرناٹکا کی ماہانہ نیوز بلیٹن میں استقبال ہے۔ ماہ اکتوبر کی کچھ تحریکی جھلکیاں پیش ہیں۔ پہلے کچھ سرخیاں۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی سے کی ملاقات۔ مسئلہ فلسطین پر ریاست کرناٹک میں کی جانے والی کارروائیوں پر کیا تبادلہ خیال۔ اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا (SIO) نے 19 اکتوبر 2023 کو بنگلور میں SIO کے فارمیشن ڈے پر اپنے ریاستی ہیڈ کوارٹر کا کیا افتتاح۔ APCR کے جنرل سیکریٹری محمد نیاز کے ساتھ حسین کوڈی بنگرے کرناٹک APCR کے نئے سیکریٹری مقرر۔ محترمہ سیما تاج GAO کی زونل صدر منتخب۔ سیرت مہم مساوات کے علمبردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی سے جاری۔ ریاست کے لاکھوں لوگوں تک پہنچا سیرت کا پیغام۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پہلے کچھ حلقے کی خبریں۔ 1 اکتوبر 2023 مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی حفظہ اللہ کے ساتھ مجلس علماء کرناٹک کی مجلس عاملہ اور بنگلور کے ارکان مجلس کی دفتر حلقہ میں خصوصی نشست آن لائن اور آف لائن منعقد ہوئی۔ مولانا نے علماء کو مسلکی اور گروہی اختلافات سے اونچا اٹھ کر کلمے کی بنیاد پر ملت کو متحد کرنے اور اصلاح امت کے کاموں پر توجہ دیتے ہوئے اقامت دین کے بلند نصب العین سے ملت کو جوڑنے کی دی ترغیب۔ اسی روز بعد نماز مغرب نائب امیر جماعت اسلامی ہند بنگلور کے رفقائے جماعت کے ساتھ خصوصی نشست میں تن من دھن سے اقامت دین کی جدوجہد میں فعال رول ادا کرنے، اعلیٰ اخلاقی کردار سے برادران وطن کا دل جیتنے پر رفقا کی رہنمائی فرمائی۔ نشست میں حلقہ کے سیکریٹریز، ارکان شورا اور بنگلور کے ہر یونٹ سے منتخب ارکان شریک رہے۔ 2 اکتوبر 2023 نائب امیر جماعت اسلامی ہند مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی حفظہ اللہ شیخ الجامعہ مولانا وحید الدین خان عمری مدنی کے ہمراہ جامعۃ طیبات بنگلور کا معائنہ کیا۔ اساتذہ، معلمات اور طالبات سے خصوصی ملاقات کی۔ جامعہ کو دیکھ کر مولانا محترم نے خوشی کا اظہار کیا۔ خطاب میں آئندہ نسلوں کی تیاری میں اخلاص و للہیت کے ساتھ تعلیم و تدریس اور تربیت کے ذریعے اقامت دین کے کام میں حصہ بننے پر اساتذہ کو ابھارا اور طالبات کو اعلیٰ معیاری صلاحیتوں، تقوی اور استعانت باللہ کے ساتھ ملک و ملت کا قیمتی سرمایہ بننے کی نصیحت فرمائی۔ اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا (SIO) نے 19 اکتوبر 2023 کو بنگلور میں SIO کی فارمیشن ڈے پر اپنے ریاستی ہیڈ کوارٹر کا افتتاح کیا۔ تفصیلات۔ بلڈنگ کی افتتاحی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور SIO کی پرچم کشائی کے ساتھ ہوا۔ عمارت کا باقاعدہ افتتاح SIO کرناٹکا کے پہلے ریاستی صدر مولانا محمد اقبال ملا کے ہاتھوں اول میں آیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مولانا اقبال ملا نے SIO کا پیغام اور مشن یاد دلاتے ہوئے کہا کہ SIO طلبہ برادری اور پوری انسانیت کے لیے اسلام کی زندگی بخش پیغام کا سرچشمہ ہے۔ انہوں نے SIO پر زور دیا کہ وہ علاقائی زبان اور ادب میں اس پیغام کو پھیلائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیغام صرف طلبہ برادری کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ جناب S امین الحسن، نائب امیر جماعت اسلامی ہند اور سابق ریاستی و قومی صدر SIO نے کہا کہ جس طرح دنیا گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے، اسی طرح اسلامی تحریک بھی اب ایک عالمی رجحان بن چکی ہے۔ ہمارا نقطہ نظر اور رسائی عالمی ہونی چاہیے۔ پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے SIO کے قومی صدر جناب رمیز EK نے کارکنوں سے کہا کہ وہ اس عمارت کو تنظیمی سرگرمیوں تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے علمی اور فکری سرگرمیوں کا مرکز بنائیں۔ اس سے قبل SIO کرناٹک کے زونل سرپرست ڈاکٹر بیلگامی محمد سعد اور بیدر کے مولوی محمد فہیم الدین نے بھی خطاب کیا۔ SIO کرناٹکا چیپٹر کے کئی سابق زونل صدور بھی موجود تھے۔ SIO کے ریاستی صدر ذیشان اخیل نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ حلقے کے سیکریٹری جناب محمد یوسف کنی نے کرناٹک یونائٹڈ اسٹرگل کے ریاستی کنونشن میں حصہ لیا۔ موصوف نے اس کانفرنس میں مسلم کمیونٹی کی نمائندگی کی اور اظہار خیال کیا۔ 22 اکتوبر امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی و سیکریٹری حلقہ محمد یوسف کنی مولانا وحید الدین خان امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی سے کی ملاقات۔ مسئلہ فلسطین پر ریاست کرناٹک میں کی جانے والی کارروائیوں پر کیا تبادلہ خیال۔ 23 اکتوبر امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی، سیکریٹری جناب محمد یوسف کنی اور مولانا وحید الدین خان نے حال ہی میں حکومت کرناٹکا کے اقلیتی محکمہ کے نو مقرر کردہ ڈائریکٹر جناب جیلانی H موکاشی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران انہوں نے کرناٹک میں اقلیتوں کے مختلف مسائل کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں محکمہ اقلیت کے ڈائریکٹر جیلانی نے جماعت اسلامی ہند کرناٹکا سے اقلیتی منصوبوں کے نفاذ میں تعاون کی درخواست کی۔
24 اکتوبر امیر حلقہ ڈاکٹر سعد بلگامی بنگلور میں منعقد مرکزی نصابی کمیٹی کے ارکان سے خطاب فرمایا اور کتاب کی تدوین کے سلسلے میں مفید اور کارآمد مشوروں سے نوازا۔ فلسطین ایک بار پھر تباہ کن جنگ کے شعلوں میں گھرا ہوا ہے۔ زمین کی ایک تنگ پٹی پر 2.3 ملین لوگ جو پہلے سے ہی ایک کھلی جیل جیسے حالات میں رہ رہے تھے، مسلسل بمباری کے نتیجے میں جان، اعضاء و املاک کا بے تحاشا نقصان ہوا۔ ایک ہفتے کے اندر غزہ پر اتنی گولہ باری کی گئی جو نیٹو نے پورے ایک سال میں افغانستان پر گرائی تھی۔ نتیجتاً غزہ کی پٹی کا تقریباً آدھا حصہ ملبے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں ملت اسلامیہ ہند کے ساتھ ساتھ ہندوستانی عوام میں فلسطین کے سلسلے میں آگاہی فراہم کرنے اور رائے عامہ کو فلسطین کے حق میں ہموار کرنے کے لیے بنگلور کے بفٹ آڈیٹوریم میں کرناٹک کے مختلف مذاہب اور تنظیموں کے قائدین کے وفاق کے تحت 23 اکتوبر کو یوٹیوبرز کانفرنس اور 26 اکتوبر کو مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ پریس کانفرنس منعقد کی گئی۔ میڈیا کے ذریعے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ کرناٹک کے گورنر نیز مسلم ملکوں کے ایمبیسیز کو ای میل کے ذریعے میمورینڈم روانہ کیے گئے۔ 30 اکتوبر دفتر حلقہ پر مرکزی سیکریٹری جماعت اسلامی ہند مولانا محی الدین غازی صاحب کی صدارت میں تحریکی قلمکاروں کی مشاورتی نشست منعقد ہوئی، جس میں جماعت کے شعبہ تحقیق و تصنیف کے پیش نظر منصوبے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امیر حلقہ نے افتتاحی کلمات پیش کیے۔ قلمکاروں کے علاوہ بعض ارکان شورا بھی اجلاس میں شریک رہے۔ 31 اکتوبر دفتر حلقہ میں کونسلنگ کے میدان میں دلچسپی رکھنے والے منتخب مرد خواتین کے لیے ورکشاپ کا انعقاد ہوا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر مرکزی سیکریٹری مولانا محی الدین غازی کی شرکت رہی۔ اس موقع پر حلقہ بھر میں کونسلرز کی جانب سے ہونے والے بہت سارے انمول تجربات پیش کیے گئے اور مہمان خصوصی کے ساتھ تفصیلی تبادلے خیال کا موقع بھی رہا۔ اور آخر میں مولانا محی الدین غازی نے پاور پوائنٹ کے ذریعے بطور رہنمائی کونسلنگ کے متعلق بہت کارآمد باتیں پیش کی۔ اس موقع پر امیر حلقہ کرناٹک ڈاکٹر محمد سعد بلگامی صاحب اور مولانا حامد عمری صاحب سیکریٹری حلقہ بھی شریک رہے۔ سیرت مہم مساوات کے علمبردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری ریاست میں بڑے اہتمام سے چلائی گئی۔ ریاست کے ہر شہر اور گاؤں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اہم اور بااثر شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں۔ بڑی تعداد میں پیمفلٹ اور سیرت کی کتابیں برادران وطن میں تقسیم کی گئیں۔ سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم سے سیرت مہم کی تھیم کی مناسبت سے مواد کو شیئر کیا گیا۔ ریاست کرناٹکا کے تمام بڑے شہروں میں سیرت پروچن منعقد کیے گئے، جس میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ فیس بک اور یوٹیوب پر لائیو بھی نشر کیا گیا۔ برادران ملت میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے منعقد کیے گئے۔ جمعہ کے خطبوں کے ذریعے سیرت مبارکہ کے سلسلے میں بیداری لانے کی کوشش کی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق ریاست بھر میں لاکھوں لوگوں تک سیرت کا پیغام پہنچایا گیا۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پروگرامز اب بھی جاری ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ انشاءاللہ سیرت مہم پر ڈاکیومنٹری بنانا پیش نظر ہے۔ 29 اکتوبر APCR کے جنرل سیکریٹری محمد نیاز کے ساتھ حسین کوڑی بنگرے کرناٹک APCR کے نئے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ ماہ فروری بنگلور میں ہوگا 2 روزہ لیگل ورکشاپ۔ تفصیلات۔ بنگلور APCR دفتر میں ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس APCR کی انتظامیہ میٹنگ APCR کے سرپرست جناب محمد کنی کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں جنرل سیکریٹری محمد نیاز کے ساتھ ایڈوکیٹ حسین کوڑی بنگرے کو مستقل طور پر ریاستی APCR کا سیکریٹری منتخب کیا گیا، جو ریاست میں APCR کو متحرک اور فعال بنانے کی طرف توجہ دیں گے۔ فروری میں APCR کے تمام اضلاع کے سرگرم اراکین کے لیے منگلور میں 2 روزہ لیگل ورکشاپ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ HRS کے ممبران اکتوبر 12 سے 15 تک 4 روزہ مشقتی تربیتی پروگرام ارے میں منعقد کیا۔ اس میں HRS کے 30 ممبران شریک رہے۔ ٹرینر امیر صدیقی اور ابرار نے کیڈر کی رہنمائی۔ 21-22 اکتوبر کو HRS شموگا وادی یہودا کی مسجد حلیمہ میں شموگا اور حصور کی خواتین کے لیے تربیتی کیمپ منعقد کیا گیا۔ یہ اس نوعیت کا پہلا ٹریننگ کیمپ تھا، جس کے ذریعے خواتین کو ہیومینیٹیرین ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن کے کاموں کی تربیت دی گئی۔ خواتین شرکاء اس طرح کے تربیتی کیمپ کے انعقاد پر خوشی کا کیا اظہار۔ محترمہ سیمتا GIO کی زونل صدر منتخب۔ تفاصیل کے ساتھ کچھ اور GIO کی خبریں۔
1 अक्टूबर 2023 को गुलबर्गा में बुलाए गए जोनल एडवाइजरी काउंसिल ZAC के इजलास में सिस्टर सीमा ताज हुमनाबाद को मुत्तफिका तौर पर मीकात की बाकी मुद्दत 2023-24 के लिए GIO कर्नाटका के जोनल सदर मुंतखब किया गया। इंतखाब की मंजूरी जोनल सरपरस्त डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी ने दी। सिस्टर सीमा ताज हुमनाबाद जो BSc और B.Ed की डिग्री के साथ ग्रेजुएट हैं, कर्नाटका के इलकल से ताल्लुक रखती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्हें इस जिम्मेदारी को निभाने की तौफीक और रहनुमाई दे। अक्टूबर 24 GIO कैंपस सेल का क़याम। GIO की मुल्कगीर मुहिम चेरिश के तहत GIO कर्नाटका ने 13 अक्टूबर 2023 को कैंपस में GIO की बाकायदा क्लासेस शुरू करने के मकसद से लड़कियों के लिए इस्लामी इदारे जामिअतुत तय्यबात का दौरा किया। सेशन का आगाज GIO कर्नाटका की नेशनल कैंपेन कोऑर्डिनेटर सिस्टर ज़ैनब गजाली के मुहिम के मौजू द कंपेनियंस ऑफ शेड पर गुफ्तगू के साथ हुई। रियासती कैंपस सेक्रेटरी सिस्टर हिबा फातिमा ने भी इज्तिमा से खिताब किया। 28-29 अक्टूबर GIO बीजापुर का 2 रोज़ा तरबियती कैंप तालीकोट में मुनक़द हुआ। सितंबर 24 ता अक्टूबर 15 तक आयाटा की मरकजी मुहिम बउनवान तदरीसी आगही तलबाई इर्तिखा समाजी तगय्युर आयाटा एक आइडियल प्लेटफॉर्म बड़े एहतमाम के साथ चलाई गई। तफसीलात 24 सितंबर को रियासत कर्नाटक के विधानसभा स्पीकर जनाब UT खादर साहब के हाथों लोगों का इफ्तिताह किया गया और दफ्तर जमात इस्लामी हिंद शांति सदन बेंगलुरु में इसी दिन प्रेस मीट मुनक़द की गई। मुहिम के तनाजुर में कई टीचर्स कॉन्फ्रेंसेस मुनक़द की गई। गुलबर्गा के हिदायत सेंटर में मुनक़द की गई स्टेट टीचर्स कॉन्फ्रेंस में रियासत के मुख्तलिफ अजला से तकरीबन 800 असातिज़ाए कराम ने शिरकत फरमाई। इस प्रोग्राम में शाहीन ग्रुप के चेयरमैन जनाब डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब को अफजल हुसैन अवार्ड से नवाजा गया। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन के कौमी सदर जनाब शेख अब्दुल रहीम, मरकजी तालीमी बोर्ड के डायरेक्टर जनाब सैयद तनवीर अहमद, रियासत कर्नाटक के रियासती सदर जनाब रजा मानवी साहब जैसे अहम शख्सियात ने खिताब किया। बेंगलुरु, शिमोगा, बल्लारी में जिली कॉन्फ्रेंसेस मुनक़द की गई। रियासती सदर जनाब रजा मानवी और सेक्रेटरी जनाब यासीन बिगबा और SCAC के मेंबर जनाब डॉक्टर सनाउल्लाह शरीफ साहब ने खिताब किया। असातिज़ा की कसीर तादाद शरीक रही। मुहिम के दौरान सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए रियासत की अवाम तक पहुंचने की कोशिश की गई। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुहिम के प्रोग्रामों की खबर नशर हुई। आइटा के YouTube चैनल के जरिए असातिज़ा के कॉन्फ्रेंसेस को लाइव दिखाया गया, जिसके जरिए ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन का पैगाम हजारों असातिज़ाए कराम और अवाम और तुलबा व तालिबात तक पहुंचाया गया। असातिज़ा में तदरीस के तई संजीदा बनने के लिए और अपनी तदरीसी सलाहियतों को मजीद बढ़ाने के लिए ये मुहिम काफ़ी कारआमद साबित हुई। 22 अक्टूबर बागलकोट, 29 अक्टूबर मैसूर में एक रोज़ा वाबस्तगान का तज़किया कैंप मुनाकिद हुआ। सेक्रेटरी हल्का मौलाना वहीदुद्दीन खान उमरी मदनी से भरपूर इस्तेफादा किया गया। आपने इक़ामत दीन ही हमारा नज़्बुलैन पर वर्कशॉप चलाया और इख्तितामी खिताब किया। सेक्रेटरी हल्का अकबर अली सीरत मुहिम के तहत सारेपाड़िया, सागर, सौरभ, शिकारीपुर, शेरालकप्पा, चिकजमपुर वगैरह में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खिताबात किए। 22 अक्टूबर रियासती मिनिस्टर बैरत सुरेश से मिल्लत के मसाइल के हल के लिए मुलाकात की। वज़ीर मौसूफ ने दफ्तर हल्का आकर तफसीली गुफ्तगू करने और मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। सेक्रेटरी हल्का अकबर अली और मोहम्मद यूसुफ कन्नी एद्देलू कर्नाटका की मुख्तलिफ मीटिंगों में शिरकत की और एद्देलू कर्नाटका की तरफ से मुनाकिद की गई ऑल इंडिया समिट एम 2024 में शिरकत की। सेक्रेटरी हल्का मोहम्मद कुन्नी सीरत मुहिम के तहत रियासत भर में मुनाकिद किए गए सीरत प्रोग्रामों में तकरीरें की। सीरत प्रवचन प्रोग्रामों में मसावात के अलमबरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुअस्सर खिताबात किए। हल्का की जानिब से मनाई गई सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सेक्रेटरी हल्का मौलाना हामिद उमरी ने भी शिवोगा, शिरालकप्पा, कोलार, चिकजमपुर वगैरह में मुनाकिद खुसूसी प्रोग्रामों में शिरकत फरमाई। 8 अक्टूबर बेंगलुरु के KS हॉल में FDCA कर्नाटक चैप्टर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुबाहिसा मुनाकिद किया। तफसीलात
ریفارم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل ایمٹی کی طرف سے منعقدہ ڈیبیٹ میں حصہ لیتے ہوئے ریاست کرناٹکا کے سابق ایڈوکیٹ جنرل پروفیسر روی ورما کمار نے کہا کہ مذاہب تبدیل نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان یکسانیت ناممکن ہو جاتی ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس ناگ موہن داس نے کہا کہ ہمارا آئین کامن سول کوڈ کے بارے میں خاموش ہے اور مختلف عدالتوں کے فیصلوں میں بھی اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ UCC کیا ہے۔ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے سینئر صحافی شیو سندر نے کہا کہ اسلام منوسمرتی کے مقابلے میں ہندوستانی آئین کے ساتھ زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ امیر حلقہ ڈاکٹر بیلگامی محمد سعد نے یکسانیت پر تکثیریت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے دلیل دی کہ آئین تنوع کو تسلیم کرتا ہے اور ثقافتی اور مذہبی آزادی کی حفاظت کرتا ہے۔ امیر حلقہ نے اسلامی پرسنل لاز کا دفاع کرتے ہوئے کہا، یہ محض رسومات نہیں بلکہ قرآن و سنت کی الہامی ہدایات ہیں۔ اپنے صدارتی خطاب میں سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس گوپال گوڑا نے یونیفارم سول کوڈ کو ہندوستان میں ایک پرانا نعرہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ UCC کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس مباحثے میں صحافی اور سماجی کارکن محترمہ سنیتا اسٹیفن نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ڈاکٹر طاہا متین نے نظامت کی۔ اب کچھ مقامی خبریں۔ جماعت اسلامی ہند بنگلور میٹرو کی RT نگر جماعت کا سالانہ آئی کیمپ مسجد حسنہ کی انتظامیہ کے تعاون سے مسجد حسنہ شانتی نگر کے احاطہ میں منعقد ہوا۔ مریضوں کی کثیر تعداد نے اس کیمپ سے استفادہ کیا۔ سیدھی بات کے پرائم ٹائم میں ناظم میٹرو پروفیسر ہارون صفدر نے اسرائیل فلسطین مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، انسانی مدد کے لیے جو قافلے مختلف جگہ سے آ رہے ہیں جانے دیں گے۔ کچھ رد عمل اسرائیل کی جانب سے نہیں آیا، اس میں کہا کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر دوسری بات اخبارات میں یہ بھی بتائی گئی ہے، واشنگٹن پوسٹ میں اور نیو یارک ٹائمز وغیرہ میں، کہ ایک دن پہلے یہ بات وہاں کے دفتر خارجہ سے آئی کہ جو بائیڈن صاحب صدر امریکہ یہ ان سے بہت ہی مشکل سوالات کریں گے، ہے نا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اسرائیل کے لیے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم آپ کی جو ہے بالکل آپ سے باز پرس کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں تاریخ میں، کیا وہ کیسا اس کو کریں گے۔ 29 اکتوبر بیدر میں سیکریٹری حلقہ محمد یوسف کنی کی نگرانی میں تربیتی اجتماع منعقد ہوا۔ رفقا کی رہنمائی کرتے ہوئے اختتامی خطاب کیا۔ 29 اکتوبر الکل میں رکن مرکزی شورا مولانا اقبال ملا صاحب کی نگرانی میں تربیتی اجتماع منعقد ہوا۔ اب کچھ سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کی خبریں۔ سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ گنگاوتی نے پرشانت نگر میں نشہ مکت سماج کے عنوان سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا۔ سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے ریاستی صدر جناب لبید شافی نے تقریب کی صدارت کی اور صدارتی خطبہ دیا، اور کلیان راجیہ پترکے کے مدیر ملکارجن گوڑا حسمنی جو مہمان خصوصی تھے نے نشہ مکت سماج اور یکجہتی یوتھ موومنٹ کرناٹکا اور جماعت اسلامی ہند کے ذریعے کیے گئے اچھے کاموں کی ستائش کی۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کے ذیلی ناظم جناب دلاور انبر خان، امیر مقامی جناب قدوس، سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ گنگاوتی تعلقہ کے صدر نصیر احمد وغیرہ موجود تھے۔ اس موقع پر نشہ کے مضر اثرات اور نقصانات پر مختصر فلم دکھائی گئی۔ اسی طرح تیرتھہಳ್ಳಿ میں دسہرہ کے تہوار کے دوران تیرتھہಳ್ಳಿ SIO اور سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ نے سمویدنا ویدیکے تیرتھہಳ್ಳಿ کے نام سے منشیات کی لت کے مضر اثرات کے بارے میں ایک ٹیبلو کے ذریعے لوگوں میں بیداری پیدا کی۔ ٹیبلو کو دسہرہ تہوار کے میلے میں گھمایا گیا، جس سے میلے میں شریک ہر فرد تک منشیات کے مضر اثرات کے پیغام کو پہنچایا گیا۔ نوجوانوں کی اس کوشش کو دسہرہ تہوار میں کافی سراہا گیا۔ سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ ٹمکور ہم خیال جماعتوں کے ساتھ فری فلسطین پروٹیسٹ آرگنائز کیا۔ سالیڈیرٹی بسوا کلیان یونٹ ہماری شاندار ماضی سے نوجوانوں میں آگاہی پیدا کرنے کی غرض سے مورخ عبدالمجید منیار کے ساتھ وزٹ ٹو آور ہسٹوریکل فورٹ کے نام سے آثار قدیمہ کو وزٹ کیا گیا۔ سالیڈیرٹی پانے منگلور یونٹ نے نوجوانوں کو قریب کرنے کے لیے کامیاب سپورٹس میٹ کا انعقاد کیا۔ بنگلور SIO ہیڈ کوارٹر میں سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے صدر لبید شافی فلسطینین ریزیڈنس اینڈ سیج بائی اسرائیل ایک جائزہ پر SIO کے ذمہ داران اور منتخب کیڈر کے ساتھ گفتگو کی۔ مانوی، سنور، رائچور، یریگیرا، ارہಳ್ಳಿ، اڈپی، بیجاپور اور بسوا کلیان پر سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوانوں نے مسئلہ فلسطین پر یووا سبھا منعقد کی۔
اب تک اتنا ہی. اگلے نیوز بلیٹن میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ کے میزبان سید احتشام الدین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.